بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بھول گئے تھے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تلاوت کرتے سنا آیات قرآن کی، اور ام عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ آیات بھول گیا تھا۔ تو اس حدیث کے بارے میں پھر کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے واضح ارشاد کے ہوتے ہوئے بھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا کہ آپ بھولیں گے نہیں، پھر اس واضح ارشاد کے موجود ہوتے ہوئے بھی بھول گئے تھے قرآن شریف؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو نارملی جس کے بارے میں مجھ سے استفسار کیا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو بھی تنگ کرتا ہے یہ مسئلہ اور آپ کے لیے بھی یہ تھوڑی مشکل بات ہے سمجھنے میں، تو آئیں مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بعونہ تعالی و بفضلہ و احسانہ انشاءاللہ۔ یلا بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ هدى للناس وبشرى للمؤمنین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى اصحابہ الراشدین المہدیین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقال تعالی فی کلامہ المجید سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد، یہ سب سے پہلے تو آپ کو وہ احادیث دکھاؤں جن احادیث میں یہ تذکرہ آتا ہے نسیان کا، نسیان قرآن کا، تاکہ متحقق ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ وہ حدیث کون سی ہیں۔ یہ اس صفحے پر یہ muhaddis.com کا صفحہ ہے، اس پہ وہ ساری احادیث انہیں جمع کرتی ہیں کافی ساری، اور آگے آگے آپ کرتے جائیں گے تو مزید آپ کو ملتی جائیں گی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے 2655 5037 5038 5042 788 1331۔ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5042۔ یہ sunnah.com سے میں دکھا رہا ہوں تاکہ سب کے ایکسس میں ہو اور آپ خود بھی دیکھ سکیں نیٹ سے۔ وہ پھر کہتے ہیں جی ساڈے کول تو کتاباں ہی نہیں، تو پتہ نہیں کی کہندے رہندے ہیں تے اسی کتھوں ویکھیے۔ اے جی اے نیٹ تے جی گھروں نہیں بنائی ہوئی، نیٹ تے پئی ہوئی۔ حدثنا بشر بن آدم اخبرنا علی بن مسہر اخبرنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قارئا یقرأ من اللیل فی المسجد فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیہ اسقطتها من سورة كذا وكذا۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam heard a reciter reciting the Quran in the mosque at night, and he said, may Allah bestow his mercy on him, as he has reminded me of such and such verse of such and such surah which I missed۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک صحابی کو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے مجھے ایک بھولی ہوئی آیت یاد کرا دی۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث، بے شمار حدیث ہیں
مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی. حدثنا محمد بن عبید بن میمون اخبرنا عیسی بن یونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا. یہ بھی وہی حدیث ہے. تو ایک شخص کو آپ نے سنا, ایک صحابی ظاہر ہے, ان کو سنا قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, اس نے مجھے ایک بھولی ہوئی آیت یاد کرا دی. اس میں لفظ ہے اسقطتہن, وہی مطلب ہے تقریباً. مسلم شریف کی دیکھ لیتے ہیں. مسلم شریف میں ہے یہ 788B 788, اور یہ ابن نمیر روایت کر رہے ہیں. حدثنا ابن نمیر حدثنا عبدۃ و ابو معاویۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. یہاں پہ أنسيتها مجھے بھلا دی گئی تھی ایک آیت, تو وہ مجھے یاد آ گئی. یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے أنسيتها. تو یہ تو ہے حدیث. اب روات پہ جرح اگر آپ کر لیں اور متن بھی آپ دیکھ لیں, متن کے اندر بہرحال اس پہ کلام ہے کہ کذا و کذا کہا گیا. یہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اغلباً یہ زیادہ تر علماء کی رائے ہے سورہ بقرہ کی آیات تھیں. تو لیکن کذا و کذا یہ بی بی نے کیوں کہا, یہ امنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں کہا کہ فلاں فلاں آیت کا, اگر وہ سن رہی تھیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ بات سنی, وہ دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھیں, تو وہ آیت کا بھی ذکر کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا کہ یہ آیت مجھے بھول گئی تھی, یاد آ گئی, تو اس آیت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. یہ تو اس کے متن کے اوپر جرح ہے. اسی طریقے سے بشر بن آدم کے اوپر تھوڑی سی جرح ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جرح و تعدیل کا علم آسان علم نہیں ہے, بہت مشکل علم ہے, اور میرا تخصص نہیں ہے اس میں. ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات ہے. ویسے تو میرا تخصص کسی چیز میں بھی نہیں, میں جاہل انسان ہوں, اجہل الجہلاء ہوں بلکہ. لیکن اسپیشلی یہ جو جرح و تعدیل کا علم ہے, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب یہ جو راوی ہیں بشر ابن آدم, اس نام کے دو روات ہیں, دو ہمیں ملتا ہے, دو کا ذکر ملتا ہے. ایک کو ثقہ کہا گیا ہے, دوسرے کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے بارے میں جید علماء نے, مثال کے طور پہ ابن ابی حاتم الرازی الجرح و تعدیل بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, اس میں انہوں نے جلد 2 میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ لیس بقوی, وہ کوئی ثقہ راوی نہیں تھے. اسی طریقے سے ابن عدی الجرجانی, ان کی کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال, اس کی جلد 2 میں صفحہ 174 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یحییٰ ابن معین سے یہ پوچھا گیا. یحییٰ ابن معین بہت بڑے جرح و تعدیل کے راوی ہیں, بہت بڑے جرح و تعدیل کے عالم. ان سے پوچھا گیا فبشر ابن آدم ما حالہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا اعرفہ, میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں. انہوں نے تو کہہ دیا سیدھا سیدھا یہ مجہول راوی ہیں. تو یہ جرح ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صرف انہی راوی کے ذریعے نہیں آئی, اس کے روات اور بھی ہیں. جو مدار بنتا ہے نا اس حدیث کا, جو مدار ہے, اس میں یہ حدیث صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے. شیخ البانی نے بھی اس کی تخریج کی اور کہا صحیح ہے, اسنادہ صحیح. شیخ زبیر علی زئی نے بھی یہ کہا, اور دیگر علماء نے بھی یہ کہا. تو اس حدیث کو تو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. یقین کریں اگر کر سکتے ہوتے تو میں سب سے پہلے نگیٹ کر چکا ہوتا. اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو آیت ہے قرآن شریف کی, وہ بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ سورہ اعلیٰ ہے قرآن شریف کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى
والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. اس میں آ گئی آیت سنقرئک فلا تنسا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھولیں گے نہیں، کبھی نہیں بھولیں گے. اب مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم اس آیت کو اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بھی طالب علمی کے زمانے میں یہ مسئلہ درپیش ہوا، اور سوالات کی وجہ سے نارملی جو شر پسند، شر انگیز جو عناصر ہیں وہ یہ سوال اچھالتے ہیں. تو میں پھر جب اس مسئلے میں پڑھا، میرا خیال ہے کہ اگر قرآن شناسی ہو اور واقفیت ہو قرآن سے اور حدیث سے اور سننا سے، تو مسئلہ یہ کبھی پیدا ہی نہ ہو. کیونکہ یہ تو پڑھ لیا آیت سنقرئک فلا تنسا، لیکن فوراً بعد کی آیت جو ہے وہ نہیں پڑھی. تو یہ وہی بات ہو گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیا کہ بھئی نماز کے قریب نہ جانا. یہ نہیں پڑھا کہ وانتم سکارا، بس اس حالت میں اگر تم نشے میں ہو. یہ قرآن کی آیت آدھا پڑھ لیا، آدھا چھوڑ دیا. سنقرئک فلا تنسا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کسی اور کی انٹرونشن سے نہیں، سیٹینک انٹرونشن سے نہیں. وہ جو سیٹینک ورسز والا سارا کننڈرم ہے، سارا ماجرا ہے، سارا کیا وہ پکھنڈ بازی ہے، پانگ پوسڑا جو ڈالا ہوا ہے کفار نے، مشرکین نے، سیٹینک ورسز والا، اس کی تو نفی ہو گئی. یہ رشدی یہ کاکروچز، اس طرح کے جو انٹلیکچوئل کاکروچز ہیں. تو یہاں سے ہم ایبروگیشن بھی مانتے ہیں، اللہ چاہے تو ورسز بھلا دے اور نئے ورسز لے آئے، اس سے کیا بعید ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جیسے چاہے کرے، وہ مالک ہے. کسی اور کی انٹرونشن نہیں ہو سکتی، انسان کی یا جن کی، جن و انس میں سے کسی کی، شیاطین کی، کسی کی اور کسی کی انٹرونشن نہیں ہو سکتی. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، چاہے وقتاً کچھ وقت کے لیے، چاہے وہ جو نسخ کے باب میں جو نسیان کا معاملہ ہے وہ ہوا، وہ رب کی مرضی سے ہوا. الا ماشاء اللہ، اور وہ رب نے فرما دیا سنقرئک فلا تنسا. اگر تو بات یہاں رب ختم کر دیتا تو ہم ایسی احادیث کو نہ لے سکتے. ظاہر ہے وہ پھر قرآن کے صریح نص کی خلاف ورزی. لیکن آگے جب اللہ نے فرما دیا الا ماشاء اللہ، بھئی آپ نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ آپ بھول جائیں گے. تو وہ بھولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو ان احادیث میں جو میں نے آپ کو دکھائیں، ان کے اندر جس نسیان کی بات آ رہی ہے وہ حقیقتاً تو نسیان نہیں ہے، وہ تو وہ بھول چوک ہے جو بشری تقاضے کے مطابق ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کوئی آیت بھول جاتے ہیں، ویسے تھوڑا سا سہو ہو جاتا ہے. اگر، اور یہ علماء نے لکھا ہے، آپ اگر اس کے بارے میں پڑھیں، اس حدیث کی شرح پڑھیں آپ، تو یہ لکھا ہے علماء نے کہ قرآن تو بھولنا بہت بڑا گناہ ہے. اس چیز کا وقتی طور پہ کبھی، جس کو کہتے ہیں کہ مستحضر نہ رہے، وقتی طور پہ وہ ذہن میں نہ رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ویسے ہی بھلا دیں آپ، قرآن شریف یاد کریں اور بھلا دیں. آپ نے سنا ہوگا ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں بھی، ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی قرآن یاد کر کے بھولنا مت. وہ جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں، رمضانی حافظ، وہ الا ماشاء اللہ وہ رمضان کے رمضان ہی دورہ کرتے ہیں. آگے پیچھے ان سے آپ کہیں سے پوچھ لیں تو انہیں یاد نہیں ہوتی. تو انہیں کیا آپ کہیں گے کہ وہ قرآن شریف بھول گئے؟ نہیں، استحضار نہیں ہوتا، کیونکہ دوام نہیں ہوتا. ہر وقت نہیں قرآن شریف وہ جو ہے وہ ختم کرتے رہتے سارا سال. تو پھر بھی ہم سے بہتر ہیں، چلیں سال میں ایک دفعہ تو کرتے ہیں. ہمیں تو یہ توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے. تو یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. تو یہ مختصر سی بات ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اندر اب کوئی ابہام نہیں رہا ہوگا.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات وما علي إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.